ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آپ بتلائیے اگر گھر میں باپ ناراض ہے تو پھل باورچی خانے میں فریج میں پڑے ہوں گے، ڈائننگ ٹیبل پر اچھی اچھی ڈش آئیں گی، چاکلیٹ سویٹس بچوں کو ملیں گی. اگر ابا ناراض ہے اولاد سے، بیوی سے، اپنے ڈیپینڈنٹ سے، تو وہ اپنے بچوں کو ناراضگی کی حالت میں چاکلیٹ، ٹافیاں، سویٹس کھلائے گا. صاف ظاہر ہے کہ ابا یا جل کڑ کے اپنے کمرے میں بند ہو جائے گا یا ڈانگ سوٹا پکڑ کے مرمت کرے گا. حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا کسٹوڈین ہے ایک گھر کا. ہم یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں کہ اللہ ناراض ہے. ہم اس کے باغی ہیں. ہماری معیشت کو ہمارے گناہوں نے ڈسا ہے. ہم نے چوری کو، حرام خوری کو باقاعدہ پالیسی بنایا ہے. اللہ کی قسم پاکستانیوں، 30 سال، 40 سال، 50 سال سے ہم نے دفتروں میں رشوت کو، چوری کو، حرام خوری کو، کمیشن خوری کو، کک بیکس کو باقاعدہ پالیسی بنایا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، اور اتنی بڑی لعنت ہے یہ ہمارے اندر کہ کوئی فائل رشوت کے بغیر ایک ٹیبل سے اگلی ٹیبل تک جاتی ہی نہیں. اور اس کو گورنر اسٹیٹ بینک جانتا ہے، وزیر خزانہ جانتا ہے، وزیر اعظم جانتا ہے، صدر جانتا ہے کہ ہمارا ملک رشوت خوری کا دنیا میں بہت بڑا استاد ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم پچھلے 5 سال والی حکومت، اس سے پچھلے والی حکومتوں پر برستے رہے. ہم میں سے کون ہے جس نے واپڈا کو، واسا کو، سارے جتنے گورنمنٹ کے کام ہیں ان سب کو حرام کی شکل میں حاصل نہیں کیا؟ ٹیلی فون کے کنیکشن میں حرام، بجلی کے کنیکشن میں حرام، سوئی گیس کے کنیکشن میں حرام. بالکل اس حدیث کے مصداق وغذی بالحرام. ہم پلے ہیں حرام پر. انا یستجاب، سونے نبی نے فرمایا او حرام کھایا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لباس حرام کا، ناشتے، لنچ، ڈنر، سپر حرام کے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ کوئی حکومت آ جائے، کوئی چلی جائے، کوئی کیئر ٹیکر ہو، ہم میں سے کبھی کسی حکومت نے اپنے عوام کو اللہ سے تقوی کا، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر، گناہ سے بچ، پورے ملک کے 80-90 چینلوں کو کبھی ہم نے اس تربیت و دعوت کے لیے استعمال نہیں کیا. آپ دیکھ لیں، تربیت کے بغیر ملک بنتے ہیں، تربیت کے بغیر قومیں بنتی ہیں. سزا کے بغیر قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، سزا کے بغیر جرائم رکتے ہیں. ہمارے ہاں
ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام، اپنے دفتروں کے کارندگان، ہم ان سب کی اخلاقی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، تقوی پر تربیت کریں. ہماری اعلی عدلیہ، ہماری انتظامیہ، ہماری مقننہ اپنے عوام کو اللہ سے ڈرائے، اور ہمارے علماء، ہمارے حکمرانوں کو اللہ سے ڈرائیں. ہمارے اندر اس کا کوئی نظام نہیں. اور پھر آپ دیکھیے بدکاری، بد اخلاقی، مرد و زن کا اختلاط، عورتوں آدمیوں کا ننگا پن، ہمارے موبائل، پلیت موبائل، یہ 3G 4G کورڈ، یہ اینڈرائڈ ٹیلی فون. آپ دیکھیے ہم کتنے زیادہ لتھڑے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اس پلید موبائل کے حملے میں. ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکا، ہر لڑکی موبائل کے اندر ساری دنیا کا گند، ننگ. وہ یورپ کا ہو یا پلید ہندوستان کا، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں. کیا باپوں کو پتہ نہیں موبائل میں کیا کچھ ہے؟ کیا پروفیسروں کو پتہ نہیں موبائل میں کیا کچھ ہے؟ کیا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے MNAs کو پتہ نہیں؟ وہ جو قوم کے جعلی ٹھیکیدار بن کر اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ موبائل زہر ہے؟ ہماری کوئی قومی پالیسی موبائل پر سینسر کی ہے؟ سینسر کیا ہے؟ سینسر ایک وہ ادارہ ہے جو کسی قوم کے سامنے وہ چیزیں نہ آنے دے جو اس قوم کی تباہی میں کوئی بھی رول پلے کرتی ہوں. آپ سوچئے ساحلوں پر، سمندروں پر، میامی، بارسلونا پر، ترکی کے ساحلوں پر ننگی عورتیں، ننگے آدمی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے موبائل میں موجود ہے. ہمارے پاس کوئی سینسر سسٹم، نظام نہیں. پیمرا کا ادارہ ہے، مگر اس ادارے بے ایمان کو ہم نے کبھی یہ پالیسی نہیں دی کہ یہ امت محمد کے نوجوان ہیں، یہ نسل ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد ہے، ان کے سامنے زنا اور ممد و معاون زنا منظر نہ آنے پائے. کس بنیاد پر فیس بک کو کھول کے بیٹھے ہیں ہم؟ اللہ کو چیلنج، آسمان کو منہ چڑھانا. کتنا فرمایا سونے نبی نے، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا، شرم، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا، ننگی چیزوں کو، ننگی عورتوں کو، ننگے ویڈیوز کو، ننگے مناظر کو نہ دیکھنا. الحیاء شعبۃ من الایمان. ہم کتنی بڑی قومی ملی بے حیائی کے مرتکب ہیں جب ہمارے پاس اس وقت یہ موبائل موجود ہے
جس پر کوئی سینسر نہیں ہے. اور اگر ہماری حکومتیں کوئی پکڑ دھکڑ کرتی ہیں تو سیاسی کرتی ہیں، اخلاقی نہیں کرتی. حیاسوس، ننگے منظر، ننگے فلم سٹار، آدمی عورتیں ہم نہیں روکتے. قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ برائی ہے، فاحشہ ہے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت گندا راستہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، میرے رب نے سچے قرآن میں فرمایا قسم باللہ مسلمانوں زنا کے قریب نہ جاؤ. آپ سوچ لیجئے ہماری ساری قوم زنا کے کتنی قریب رہتی ہے. یوٹیوبر ہے، وی لاگر ہے، بی لاگر ہے، فیس بکر ہے، شیئرنگ ہو رہی ہے. بدکاری کے راستے آسان ہو رہے ہیں. سیلفیاں بھیجی جا رہی ہیں. بڑی بڑی کوٹھیاں، لوہے کے گیٹ، کماری لڑکیوں کے پاس موبائلوں پر سیلفیاں، ننگ، گٹر سوسائٹی نہیں، معاشرہ نہیں، اللہ کی قسم گندا گٹر. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں روزی نہیں ملتی، چیزیں مہنگی ہیں. جب کافروں سے کوئی نفرت نہیں، قرضے ان سے مانگنے، بھیک ان سے مانگنی، ویزے ان سے مانگنے، کرسیاں ان سے مانگنی ہیں، پھر یہ رونا کیسا کہ ہمارے ہاں مہنگائی ہے، ہماری معیشت ڈوب گئی ہے. اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں تم اللہ کا شکر ادا کرو جتنے اس نے چھوڑ رکھے ہیں، جتنے بچے ہوئے ہو ابھی تک. اور واپسی کا فکر کرو. کتنے کے لوگ ہیں جو یہ دعوت سن کے تیار ہوں اور جا کے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹوں سے، اپنی بہوؤں سے یہ بڑے بڑے کمبخت اینڈرائیڈ موبائل واپس لے لیں. کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی؟ ہم کیوں گندا معاشرہ دیکھیں؟ کتنا منع کیا اللہ کے نبی نے کہ مسلمان کافروں کے کیمپ، ان کی بستیوں کے قریب نہ بسیں. صاف کہہ دیا اللہ کی قسم حدیث میں سونے نبی نے، پاک نبی نے، انا بریء من کل مسلم، میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں یقیم بین ظہرانی المشرکین، جو مشرکین کی، کافروں کی بستیوں میں رہتا ہے. ہمیں اللہ نے ملک دیا کافروں سے الگ، ہم کافروں کو اندر داخل کرتے ہیں پلید موبائل کے ذریعے، کمیونیکیشن، رابطہ زندگی سے، اور رابطہ جہنم سے. زندگی سے نہیں، یہ رابطہ موبائل سے، جہنم سے رابطہ ہے.